منعوت قرارداد پیش کی گئی، میں اس کی بھرپور مخالفت کرتی ہوں اور حیرت زدہ ہوں کہ ایک تعلیمی ادارے میں علم کے بجائے ڈگری کی اہمیت کا آغاز کرنے کی ضرورت ہے۔ افسوس صد افسوس، جو یقین کی راہ میں چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جو یقین کی راہ میں چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بھٹک گئے۔ جناب صدر، آج سے 1400 سال پہلے کے ماضی میں جھانک کر دیکھیں تو دنیا کا قدیم معاشرہ جو تھا تو انسانوں کا، مگر 4000 غیر مہذب انسان وہاں بولے، جہاں قانون تو تھا مگر جنگل کا، جہاں طاقت بھی عزت کا معیار تھی، جہاں انسان تباہی کے راستے پر تھا۔ پھر ایسے میں خداوند عالم کی رحمت جوش میں آئی اور انسانوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے معاشرے کی تعلیم و تربیت کے لیے سرکار دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مولود بنا کر بھیجا، جس کی تعلیم و تربیت علم و عرفہ کی بدولت وہی معاشرہ پیار و محبت اور امن و سکون کا گہوارہ بن گیا، کیونکہ علم نے سکھا دیا تھا جینے کا طریقہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ سامعین کرام، اس بات سے دین اور دنیا میں علم کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ علم کے سمندر میں پودے لگاتی ہے اور یہ اعلان کرتی ہے، میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا والا، مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ جناب صدر، کہ علم سکھاتا ہے جینے کا طریقہ، علم کی بدولت ہی تاریخ گواہ ہے کہ آنکھ کی پرستش کرنے والوں نے آپ کو اپنے قابو میں لے لیا، اور وہ کیا تھا؟ اوپر دیکھا آسمان نظر آیا، آسمانی چاند نظر آیا، چاند پر انسان نظر آیا، پوچھا ماجرا کیا ہے؟ جواب ملا انسانی ترقی ہوئی ہے۔ نیچے دیکھا زمین نظر آئی، زمین میں سمندر نظر آیا، سمندر میں گہرائی نظر آئی اور گہرائی میں انسان نظر آیا۔ پھر پوچھا ماجرا کیا ہے؟ پھر وہی جواب ملا انسانی ترقی ہوئی ہے، اور یہی ترقی چیخ چیخ کر بولتی ہے کہ کائنات کے ہر ذرے میں علم کے کرشمے جگمگاتے ہیں۔ علم کے میدان کے سپاہی جب جابر بن حیان الغازی البیرونی نکلتے ہیں تو زندگی جینے کا فلسفہ سکھاتا ہے۔ جب انسانی تخلیقات نے ادب کی دنیا میں قدم رکھا تو غالب، میر اور اقبال جیسے شاعر پیدا ہوئے۔ سامعین کرام، جہاں لفظ علم استعمال ہوتا ہے وہاں تربیت کا لفظ بھی ضروری عمل بن گیا، کیونکہ علم ڈگریوں کا نام نہیں، علم محض کتابوں میں لگت قواعد و واقعات کا نام نہیں، بلکہ اسے عمل کے اندر اور کردار کے اندر ڈھالنے کا نام ہے۔ تبھی ایک تہذیب یافتہ انسان کہلاتا ہے، کیونکہ یہی علم جو کہ نفس صرف کہلاتا ہے، اگر اسی علم کی بات کی جائے کہ یہی وہ علم تھا جو اس قوم کے پاس بھی تھا جس نے ہیروشیما پر ایٹم بم گرایا تھا، تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ علم کا ہونا ضروری ہے یا علم کے ساتھ تربیت کا ہونا بھی ضروری ہے؟ تو میں اپنی جگہ صحیح ہوں کہ علم کے ساتھ تربیت کا ہونا بھی ضروری ہے، تاکہ پھر استاد ایسے ہو کہ استاد نے تربیت صبر و برداشت کی تو ان میں ان برداشت کا لہو نہ بھی ہو، جب والدین اولاد کو دے تربیت جھوٹ نہ بولنے کی تو وہ خود جھوٹ نہ بولے۔ میں اس قرارداد کی بھرپور مخالفت کرتے ہوئے اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گی۔ اب دہر میں دشوار و مددگار نہیں ہم، اب دہر میں دشوار و مددگار نہیں ہم، پہلے کی طرح بے کس و لاچار نہیں ہم، آتا ہے ہمیں اپنے مقدر کو بنانا، تقدیر پہ شاخے بسے دیوار نہیں ہم، کو دست لگر ہو کر جیے برسر بیکار، زیاد لڑے سے علم ہے بیکار نہیں ہم۔ شکریہ۔